بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی پر مختصر سی روشنی اور خراج عقیدت۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور کالج سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں سے پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا عمل و دخل ہے۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں علامہ اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گورکانی نے اسی وقت پیش گوئی کی تھی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوں گے۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی تو اسے بہت پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر سکول کے بچے کی آج بھی زبان پر ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لاہور کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سرائن آرلینڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھنا شروع کی اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لا کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کر لیا۔ ٹرینٹی کالج میں ہیگل اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یورپی فلسفہ کے بنیادی رجحانات سے واقف ہو گئے۔ فلسفہ میں دلچسپی نے انہیں 1907 میں ہائیڈلبرگ اور میونخ پہنچایا، جہاں نیتشے نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ خود ان کے الفاظ میں: حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نقطہ کے غلاموں کے لیے اکسیر، دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار و شگاف الفاظ میں کرتے ہیں: دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر آب کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے، توجہ فرمائے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ ناپیدار ہوگا۔ مغربی معاشرے پر کچھ ایسی بھی روشنی ڈالی تھی: کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے۔ اقبال نے وہیں ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان میں
لندن کے مقام پر بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی راج کے محکوم ہندوستانی مسلمانوں کے حالات زار کو عیاں کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد خیال قوم پرست اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تنسیخ تقسیم بنگال ہو گئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسے ان کا یہ ترانہ ملاحظہ فرمائیں: چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ اپنے نقطۂ نظر میں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے تھے۔ 1922 میں علامہ کے خطاب سے نوازا گیا، تاہم اسی دور میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکوہ مسلمانوں کے دل کی پکار ثابت ہوا۔ کیوں ضیا کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیا کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بل بل کے سنوں اور ہم تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی ہوں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام اعتراض کرنے والے معترضین کو جواب دے کر لاجواب کر دیا، کیونکہ اقبال جو بات کہتے تھے وہ منہ سے نہیں بلکہ دل سے کہتے تھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے اٹھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے دعائیا الفاظ کا سہارا بھی لیا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ در حقیقت شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ مسلمان وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے اقبال نے ہی 1930 میں پیش کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب سے پہلے ایک فکری قوت تھے اور مسلمان ثقافتی زندگی میں ان کا مقام اسی حوالے سے ہے کیونکہ وہ ملت اسلامیہ میں ایک نئی امید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ دینیات، تصوف، مشرقی و مغربی فلسفہ اور انسانیت کے مقدر کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے فارسی اردو شاعری کے رمزیہ اور نازک انداز کو استعمال کرنے میں اقبال کو اپنے ہم عصر مسلمان فلسفیوں میں نمایاں مقام
حاصل ہے، وسعت میں آر پار جانے میں یہ اقبال کی اہلیت ہے جو فلسفہ کو سماجی ثقافتی مسائل سے جدا کرتی ہے اور جس نے انہیں ایک فلسفہ اور ثقافتی ہیرو بنایا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے، تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ علامہ صاحب بہت بڑی بات انتہائی آسانی سے کہہ جاتے تھے، نہ وہ عشق میں رہے گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہے شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسانی خودی کے قائل تھے، جبھی وہ ہر جگہ کہتے نظر آتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، خود ہی وہ عنصر ہے جو انسانوں کو اسرار شہنشاہی سکھلاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بس یہی ہے ساقی متاع فقیر، بس یہی ہے ساقی متاع فقیر، اس سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ پھر فرمایا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اس دور میں مسلم امہ موجود مایوسی کے باوجود وہ روشن مستقبل کی توقعات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔